رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ جس میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا جاگنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، حتیٰ کہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، اور کتاب باری تعالیٰ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کننا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان عالم دین موجود ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں میدان خطابت میں اپنا لوہا منوا لیا۔ جی ہاں، خطیب جوش بیاں جناب مولانا محمد شرجیل محمدی صاحب، آپ فاضل قم ہیں، حوزہ علمیہ قم سے فارغ التحصیل ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مولا کرم ہے۔ آپ آقا کیسے ہیں؟ طبیعت بخیر ہے؟ الحمدللہ جی، شکر خدا۔ اور سنائیں، خیریت سے؟ ماہ مبارک جی رمضان الحمدللہ، کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ پروردگار کا بہت کرم ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی بہت مصروفیت ہے، مگر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اس کے لیے ہم پورے چینل کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ آغا۔ جزاک اللہ، آغا خدا آپ گفتگو کو کا آغاز، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آغا گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ ذرا ایک ہمارے خاص کر کے چونکہ ویورز میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نئے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے لیے ذرا اجمالی طور پہ بتائیے کہ رمضان المبارک اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ یہ واحد قمری مہینہ جس کا نام بھی قرآن میں آیا، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر ماہ رمضان کے بارے میں دیکھیں تو خود رمضان کے نام جو رکھا گیا، اسی میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب صحیح۔ آپ دیکھتے روایات میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اسے صرف رمضان نہ کہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان یا رمضان کریم یا رمضان المبارک کے نام سے اسے آپ یاد سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آگے وجہ بتاتے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان، اس کا نام جو ہے خود خدا کے نام پر ہے، یعنی کہ اس مقدس کیا ذات کا واہ واہ، رمضان ہے اور اس ماہ مبارک کا نام بھی رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر آپ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں تو وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان اس کا نام رکھا کیوں گیا، تو فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ اور امت محمدیہ کے لیے ایک ڈال ہے، یعنی اس میں رکاوٹ ہے یہ مہینہ۔ اللہ اکبر، واہ، اور مزید اس کیا کی اگر آپ فضیلت ہے۔ فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک ترتیب سے روایت کہتی ہے کہ ماہ رجب کے بارے جی میں بتایا کہ وہ کس کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کے بارے میں بتایا وہ کس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں خدا نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان خود میرا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو روزہ ہے کیا وہ کہہ میرے لیے رکھا جائے گا، اور اس کا صلہ جو ہے خود میں خداوند متعال دوں گا۔ جوانوں کے لیے جہاں تک بات سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری جوان احباب جتنے مومنین ہیں، اکثر ہم لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ روٹین کے ساتھ ایک کام شروع کریں۔ مثلا خدا نہ کرے کہ اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ کا روٹین سے نہیں پڑھتا، عادی نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یار میں کوشش کروں جی کہ نماز پنجگانہ ادا کروں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بالکل ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، شیطانی وسوسے جو ہیں بالکل، وہ اس کے لیے مانع بنتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کہ جس کے بارے میں ہر بچہ جانتا ہے کہ شیطان، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ شیطانی قوتوں کو بند اور محدود کر دیا جاتا ہے کہ انسان تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ سکے اور ان اعمال کو انجام دے سکے۔ صحیح۔ پھر اسی طرح خود ماہ مبارک رمضان میں ہماری تربیت کی گئی۔ جوانوں کے لیے ایک جملہ میں کہوں گا، جیسے بتایا گیا، امیر کائنات نے بھی بہت جگہ فرمایا اللہم صلی کہ علی محمد۔ بہترین اور کامل انسان وہ ہے کہ
کہ جو شہوت کے اوپر کنٹرول کرے. تو ماہ مبارک رمضان میں وہاں جب بیان کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز شب یعنی نماز تہجد ادا کرنا اس کے لیے بڑی سازگار ہے، روزہ رکھنا بڑا سازگار ہے. لیکن کیا کہنے اس مبارک مہینے کے کہ جہاں پہ روزہ ہم پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم پہلے بیدار ہو جاتے ہیں اور سحری کے ساتھ نماز شب بھی ادا کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یعنی کہ آپ روزہ رکھیں، اس کے ساتھ پھر جو ہے عبادات کی طرف بڑھیں. ائمہ نے ہر شب کی ہمیں جو ہے نماز بتائی ہے، ہر شب کی ہمیں دعا بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں کتنا بڑا پیکج دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے، جیسے فرمایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بہار ماہ رمضان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کی جیسے ایک بہار ہے، تو قرآن مجید جو ہے یہ رمضان کی بہار کا نام ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی جائے. پھر اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ اگر عام روٹین میں قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو اس ماہ میں جو ہے قرآن مجید کی ادائیگی اور ان الفاظ کا ذکر کرنا جو ہے اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہاں پہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کے لیے خود اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے. جب اتنی عبادتیں یکجا ہیں تو پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سیرت، ان کے فضائل پہ مشتمل اس کتاب کی تلاوت کرنا کس گنا ثواب کی حامل ہوگی. کیا کہہ اور عام روٹین میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے بہت زیادہ فضائل ہیں. خود امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ایک ایسا خیر خواہ ہے جو انسان کو گمراہ نہیں کرتا. کیا کہنے تو یہ توجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جوانوں کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی منسلک ہو جائے تو امیر کائنات فرماتے ہیں یہ ایسا خیر خواہ ہے کہ جو انسان کو گمراہ نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ یہ ایسا خیر خواہ ہے جو کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتا. مختلف کتابیں ہیں، آپ ان کی تلاوت کریں. مثلا جیسے آج کل دیکھیں ہر دوسرا شخص جو ہے کتاب لکھ رہا ہے، تو ہر انسان اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ اور اپنے علم کے مطابق لکھتا ہے. لیکن بالفرض اگر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ طریقہ آپ اپنائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ہم کوشش کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر نکلتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسا بندہ ہے. لیکن امیر کائنات یہاں پہ گواہی اور وہ پاکیزہ زبان کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید کی کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی ان کا قول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خیر کتاب ہے جو تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر جو بیان ہے یہ قصے کہانیاں تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ایسے قصے ہیں جو یعنی خود قرآن میں یہ ساری جو تذکرہ کیا گیا یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گی تمہارے ساتھ. سبحان اللہ، کہ یہ کتاب تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. بہت خوب. اور اسی طرح اس کے بعد بتایا کہ اور بہت سارے نسخے ہیں، ان پہ تم عمل کرو، وہ تمہیں فائدہ دیں یا نہ دیں. یہ ایسا قانون ہے کہ جو تم اسے تلاوت کرو گے یہ خود تمہارے لیے شفا ہے. یعنی امیر کائنات خطبے میں ترتیب سے فرما رہے ہیں قرآن مجید ایسا خیر خواہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. پھر فرمایا ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. اور ساتھ فرمایا یہ ایسا بیان کنندہ ہے، یعنی ایسا گفتگو کرنے والا، ایسا تمہارے ساتھ باتیں کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر فرمایا یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے ساتھ منسلک ہونے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یعنی قرآن ایسا دستور ہے کہ جو بیماروں کے لیے شفا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشکلات میں گرا ہوا ہے اور پریشانیوں میں دوچار ہے، جب جو تلاوت قرآن کرے گا تو یہ اس کے لیے شفا بھی ہے اور اس کی مشکلات کا حل بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے محبت کرنے میں بڑھ جائے گا تو وہ خدا کے قریب ہو جائے گا. تو یہ ظاہراً ایک کتاب خدا کی طرف سے، اگر اس کی محبت میں کوئی آگے بڑھے گا تو پھر جو ہے یہی کتاب جو ہے اگر اس کی محبت میں آگے بڑھے گا تو گویا وہ خدا کے قریب ہو جائے گا. اور خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ چاہوں کہ وہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور
सुभान अल्लाह। तो क्या प्यारा, सुभान यानी अमीर कायनात बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उसमें हमारे तरफ इशारा वाह। कर रहे हैं कि अगर अली चाहे कि खुदा उससे बातें करे तो मैं इस कुरान की तिलावत करूंगा, और अगर मैं चाहूं कि खुदा से बातें करें तो मैं नमाज अदा करूंगा। यानी सुभान अमीर अल्लाह, कायनात सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो खुद इसके साथ यानी मुतमस्सिक होने के लिए फिर फरमाया कि ये बिल्कुल। बोलने वाला ऐसा है कि आम बंदा किताब लिखता है, हाँ, बल्कि आजकल जो माशरे में चल रहा है, जब भी ये किताब लिखी जाती है तो किसी उसी फील्ड के मुस्तनद बंदे से उसकी नजरसानी करवाई जाती है, उसकी बिल्कुल तस्दीक करवाई जाती है। देन के बिल्कुल 5-7 और लोग जो हैं जी। वो लिखते हैं कि ये किताब मसलन बहुत अच्छी है जी, ये इन्होंने इस तरह खुद इस डिग्री पे के हामिल हैं और इन्होंने ये किताब लिखी। तो अमीर जी कायनात बिल्कुल। कुरान के बारे में फरमाते हैं, खुद उनकी जुबान से कहना भी ये बहुत बड़ा जुमला था, लेकिन फिर अमीर कायनात कुरान के बारे में फरमाते हैं ये ऐसा दस्तूर, ऐसा कानून और ऐसी किताब है जो तस्दीक शुदा है। अल्लाह अकबर, यानी वाह कि वाह। मौला इसके कायनात अंदर को जो भी कुछ जेब भी में देता बयान है है, ये जुमला कहना। क्या बात है, हाँ जी, क्या कि बात। वो खुद यानी इस मंजिल पे है, लेकिन इस कुरान के बाद उनका कहना हमें जो है मुहिब्बान बिल्कुल अमीरुल बिल्कुल। मोमिनीन होने के नाते हमारे लिए ये बहुत बड़ी सनद है। लेकिन उस अल्लाह जुबान मुबारक से ये जुमले निकल रहे हैं कि ये बेशक किताब बेशक। जो है ये तस्दीक शुदा है। यानी उसके आगे बहुत सारा फरमाया कि फिर ये ऐसा है कि जो चिरागों की रोशनी को बढ़ा देता है। यानी कि जब वाह कुरान सुभान की अल्लाह। हमारे दिल में रोशनी आएगी तो वो चिराग की तरह एक चिराग जलेगा और उस रोशनी को कुरान बढ़ा देगा। अगर थोड़ा सा तुम्हारे अंदर नूर है, खुद कुरान मजीद में फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला की जात फरमाते हैं कि ये हमारा दस्तूर जो है दिलों को नरम करता है। और इसी तरह बाल जगह पे फरमाया जाता है कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो इससे मुर्दा दिल जिंदा होते हैं। तो मेरे कहना तो इसी तरह यानी बयान करते फिर फरमाया कि इसकी जो शुआएं हैं, यानी अगर इसको हम एक शुआ के जरिए लेते हैं तो वो इस तरह के तारीखी को दूर कर देती हैं। कुरान से निकलने वाली शुआएं जो हैं वो तारीखी को दूर कर दूर देती कर हैं। देते हैं। फिर फरमाया ये ऐसा फुरकान है कि जिसके सामने हर दलील जो है वो गालिब हो जाती है। फिर फरमाया ये बयान है, इसमें इतनी ताकत है कि ये सामने वाले को कमजोर कर देता है। अल्लाह अकबर, यानी क्या अगर ताकत हम है कुरान कुरानी की। वाह 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 जी, वाह। अगर हम कुरानी वाकयात को देखें तो जी उसमें जी। ये बयान किया जाता है कि अगर सामने जो आएगा वो गुमराह हो जाएगा। जैसे अमीर कायनात अपनी बहुत प्यारी दुआ जो है दुआ कुमैल जो उनके नाम से मंसूबा, वहां एक जुमला फरमाते हैं जी कि जी। परवरदिगार कि जो मेरे साथ खयानत यानी मेरे साथ ऐसा कोई बुरा करने का इरादा रखता है तो उसके साथ बुरा कर। यानी उस दुआ में अमीर कायनात फरमा रहे हैं और यहाँ पे कुरान के बारे में कह रहे हैं कि जो इसके मुकाबले में आएगा वो खुद कमजोर पड़ जाएगा। लिहाजा कमजोर। अमीर कायनात जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत बेहतरीन और पुरानी खुतबा दिया। मैं यहाँ ये बयान करना चाह रहा था कि माह मुबारक रमजान जो इस कदर फजीलतों का महीना है और वाकयान हमारे यहाँ कुरान मजीद पढ़ा जाता है, और मैं इसी नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा था कि हम लोग भी कुरान तिलावत करते हैं जो इतनी जी जी। फजीलत का हामिल, आम रूटीन में भी कुरान तिलावत किया था, लेकिन बाज हमारे यहाँ छोटी छोटी मजबूरियां हैं, वो मैं यहाँ पे हमारे नाजरीन के लिए बयान करना चाहता हूँ जिससे बहुत आसानी होगी। जज़ाकल्लाह। एक दफा इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद तिलावत मुहम्मद। फरमा लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजम। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वो इमाम की बारगाह में आके सवाल करते हैं, मौला मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपसे रहनुमाई लेना कि मैं कुरान मजीद देख कर पढ़ा करूँ या जुबानी पढ़ा करूँ। अच्छा, ये आजकल हमारे यहाँ भी जैसे है कि जी जी अक्सर बिल्कुल। जवानान ने हाँ जी मोबाइल में ठीक है। वो ऐप रखी हुई है वहां से पढ़ते हैं, या बाज अक्सर अहबाब होते हैं जी रहमत नहीं करते, जो सूरतें याद है उनको पढ़ लेते हैं। तो वही सहाबी हमारी मुश्किल को हल करने के लिए इमाम से सवाल कर रहा है, मौला ये कुरान मजीद जो है इसको मैं देख कर पढ़ूं और मैं हाफिज कुरान भी हूँ, आया जुबानी पढ़ूं? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुझे इल्म नहीं है, तू कुरान मजीद को देख कर पढ़, क्योंकि इसके अल्फाज की तरफ नजर करना भी इबादत और सवाब है। इबादत में शुमार है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह और फिर वाह। उसी कुरान जैसी एक और शख्सियत भी है जिसकी तरफ देखकर जो है हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि या अली तेरे चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। वाह वाह, बहुत खूब।
ہاں تو فضیلت رمضان کی اگر ہم بات کریں تو یہی ماہ مبارک رمضان ایک طرف سے ایک نسبت سے جو ہے امیر کائنات کے ساتھ بھی منسلک ہے اور ایک بہت گہرا تعلق رکھتا ہے کہ آخری عشرے میں ہماری ملت جو ہے بڑھ چڑھ کے جہاں ماہ مبارک رمضان منا رہی ہوتی ہے وہاں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا غم بھی مناتے ہیں، یعنی ایام علی جو ہے وہ بھی ماہ مبارک رمضان نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اسی طرح جو ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں جہاں ہیں تو امیر المومنین کا جگہ جگہ تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک سوال کیا گیا کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، یعنی ماہ مبارک رمضان اتنی فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ کہ جس کی راتیں جو ہیں عام راتوں سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں، جس کے دن جو ہیں عام دنوں سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے، جس کی گھڑیاں اور یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں سید جیسے آپ نے گفتگو کے شروع میں بیان کیے یہ آپ کے اور میرے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے پہ رسول خدا نے خطبہ دیا، اس خطبے کو جو ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس خطبے میں جو ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک میں اس کے دن جو ہے باقی دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل، اس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل، اس کی ساعتیں باقی ساعتوں سے، یعنی اس کے لمحے جو ہے باقی لمحات سے افضل۔ پھر فرمایا جو بندہ اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ ہوگا اس کا ساتھ یہ ہے کہ جو اس کا سانس لینا تسبیح شمار کیا جائے گا، اس کا سونا عبادت شمار کیا جائے گا، اور جب وہ گفتگو کرے گا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا مثلا تو اس کو کئی گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ تو اس مہینے میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس فضیلت کو میں سمیٹوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، لیکن قرآن مجید اسے پڑھنا نہیں آتا، سوال تو ہے کہ اس کے لیے تو مشکل ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ تو سرکار کے پاس صحابی نے آگے یہی سوال کیا کہ مولا اگر کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ اس طرح کرے، مسجد میں جائے، یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں یعنی روایت اس کے بعد شروع ہوگی، یعنی مسجد میں جائے یا اپنے اس حجرے میں جائے جہاں قرآن پڑھا ہے، عقیدت کے ساتھ قرآن مجید کو اٹھائے، اس کو کھولے، محبت بری نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھے اور اس کا بوسہ لے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ یعنی قرآن مجید کو عقیدت کے ساتھ اٹھائے، محبت بری نگاہ سے قرآن کے الفاظ کو دیکھے، اور پھر روایت میں یہ نہیں ہے لیکن ایک عقیدت کی بات کر رہا ہوں، اس کا بوسہ لے۔ اگر کوئی شخص اسے قرآن نہیں پڑھنے آتا یہ عمل کرے گا تو خداوند متعال اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا رحمت خداوند کی ہے، کیا معجزہ ہے قرآن کا، رحمت خداوند کی قدر ہے، اور یہ ویسے بھی رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا پھر روایت یہاں رکی نہیں ہے، جس کو قرآن نہیں پڑھنے آتا وہ یہ عمل کرے خدا اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دے گا، ساتھ فرمایا اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی روایت رک جاتی تب بھی بڑی فضیلت تھی، تب بھی خدا کا بہت بڑا لطف تھا، تب بھی خدا کا بہت بڑا کرم تھا کہ قرآن مجید پہ نظر کرنے کی وجہ یہ تھا، لیکن روایت اس سے آگے بڑھتی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اٹھائے، محبت بری نگاہ سے دیکھے اور اس قرآن کا بوسہ لے، خدا اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے والدین کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور ساتھ شرط لگائیے گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو جو فرمانے سید کہ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک، آیا یہ صرف نظر کرنے کا ثواب ہے؟ اور پھر میں کہتا ہوں ماہ مبارک رمضان مقدس ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں اگر کوئی انسان یہ عمل بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، اس کا کیا معاوضہ ہوگا؟ تو لہٰذا ایک اور ہم گزارش کریں گے، جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے اور بہت جگہ یہ مسئلہ احباب سے ہم نے سنا، حوزے میں بھی اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کمی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں قرآن کی تعلیم میں، کیونکہ ماحول اس طرح ہے کہ بچے صبح بیدار ہوتے ہیں جی اسکول میں، پھر اکیڈمی، پھر ادھر پھر ادھر، یعنی قرآن کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ تو ماہ مبارک میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی بچوں کو منسلک کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک سیکھیں، اور اس عمل کا جو ہے دنیاوی تعلیم بالکل حاصل کرنی چاہیے۔ بلکہ شہید مرتضیٰ مطہری سے کسی نے سوال کیا کہ بچوں کو کون تعلیم دینی چاہیے،
تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ تعلیم جو انسان کی زندگی میں بہتر سازگار ہو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. صحیح، بہترین، بہت بہترین. وہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم کے بارے میں بہت پیاری روایات بھی ہیں. اچھا، اس میں جو ہے آپ بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ علم سیکھ کے خدا کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا بہترین نعم البدل ملتا ہے. اور اگر اسی طرح ایک بالکل ٹھیک ہے. ڈگری کر کے ڈگری حاصل کر کے کسی اچھے منصب پہ پہنچتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی دنیا حاصل کرتے ہیں. اور بالکل فرمایا کہ جتنا انسان کی ضرورت کے لیے وہ مال دنیا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسے اچھے کاموں پہ جب خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن پاک کی اگر تعلیم جو ہے بچوں کا ہم دلواتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا. فرمایا کہ بروز صحیح. حشر ایک گروہ ہوگا، اس گروہ کو جنت میں محل دیے جائیں گے. ایک گروہ ہوگا بروز حشر، اسے جنت میں اتنے بڑے محل دیے جائیں گے، اور ان محلوں کی کوالٹی کیا ہوگی، اس محلوں کی صفات کیا ہوگی کہ ان کے محل کا نور 70,000 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا جا سکے گا. اللہ اکبر، اللہ. کہ 70,000 کلومیٹر کی دوری سے ان محلوں کا نور دیکھا جا سکے گا. تو سوال کیا گیا، اب وہ بندے محل میں پہنچ گئے، وہ پلٹ کے سوال کریں گے پروردگار ایسا ہم نے زندگی میں کون سا کام کیا تھا جس کے بدلے ہمیں یہ نورانی محلات اور یہ محل عطا کیے گئے، نورانی گھر دیے گئے. فرمایا کہ تمہارے بعد تمہارے بچے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے ہیں، یہ اس کے معاوضے میں تمہیں ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح روایات ہے کہ اگر کوئی شخص کس قدر بڑا ثواب جاریہ ہے. اللہ اکبر. بالکل جی، ثواب جاریہ وہی بچوں کا اصل ہے. اسی طرح آج کل تو پریکٹیکل دنیا میں جس طرح ایک تیز زمانہ گزر رہا ہے، بچوں قرآن مجید کی تعلیم دیں گے تو کل ہم جب چل بسیں گے، کیونکہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، تو ہمارے پیچھے سے جو ہے قرآن آتا ہوگا تو بچے قرآن تلاوت کریں گے. اور آگا کتنا بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ اس چیز کو ہم سب نے ہی نظر انداز کیا ہوا ہے. ہم بچوں کو پنکچویلٹی کے ساتھ اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے لیے تیار کرتے ہیں، مگر نماز اور قرآن پہ ہماری خود توجہ نہیں ہے تو ہم بچوں کی کیا توجہ دلائیں گے. بالکل اسی طرح ہے. اور دیکھیں یہاں روایت اسی لیے بیان کی ہے کہ اگر ہم اور عنوان سے نہ دیکھیں تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے، اب جتنے والدین ہیں سارے جو ہے مطلب کہ زیادہ نہیں تو جو ہے 25 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، یعنی کم از کم والدین کے لیے اتنی عمر تو بنتی ہے. تو اب اگر پاکستان یا اوور آل جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں باقی ان کے پاس 30 سال ہیں، ان میں بھی بعض جو ہمارے ناظرین ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں تو ان کی عمر اگر اس سے بھی زیادہ تو ان کے پاس بہت قلیل سا ٹائم ہے. اب آپ یہ دیکھیں، وہ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے بہت سالوں سے، کہ ایک باپ جو ہے جب دنیا سے چل بسا تو اس کے بعد یعنی کچھ ٹائم پہلے تو اسی دن اس کے بچے کی گریجویشن مکمل ہوئی تھی. تو وہ ڈگری لے کے جب باپ کے پاس آیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب آپ کے پاس کچھ وقت ہے، تو وہ رونے لگا. تو اس بیٹے نے اور اس ڈاکٹر نے پوچھا کہ ابھی یہ آپ کے پاس جو ہے اپنی ڈگری لے کے آیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ جو ہے خوش ہونے کی بجائے پریشان اور رو رہے ہیں. تو وہ پشیمان ہوا اور شرمندگی سے کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ وقت ہے، اب اس ڈگری کو میں کیا کروں گا. اور شرمندگی اس بات کیا کہ اگر اسی بچے کو میں نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی، کچھ دنوں بعد جب میں گزر جاتا یہ بچہ میرے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا. اللہ. اور اس طرح وہی روایت اور ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ علمیہ یہ ہے قرآن مجید کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو مومن کے لیے تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی 5 صفات کہ بھئی خاک شفا پہ سجدہ کرے، روز 40 زیارت 40 تلاوت کرے، 51 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور آخر پہ فرمایا کہ کم از کم 50 آیات قرآنی تلاوت کرے. ہم جو ہیں محبت امیر المومنین کے دعوے دار ہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے چاہت کا سب سے زیادہ ہمارا دعویٰ ہے. وہ امیر الکائنات کیا فرماتے ہیں، کیا ہے ہمارے چاہنے والوں، خیال کرنا قرآن مجید کے بارے میں کہیں فریقین یعنی وہ دوسرے تم سے سبقت نہ لے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امیر کائنات نے ہمارے لیے کہا. اور آپ کو یاد ہے
میں مصائب بیان نہیں کر رہا، جب آخری وقت تھا تو مولا نے بہت ساری وصیتیں جب کی ہیں تو دنیا کا نہیں کہا، بیٹی کو بلا کے کہا میری پیاری بیٹی میں علی چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی مجھے کچھ وقت قرآن کی تلاوت کر کے سنا۔ تو یہ تو ظاہراً یعنی امیر کائنات یہ چاہتے ہیں، تو ایک عام انسان کی بیٹی کو قرآن آتا ہوگا تو وہ قرآن ہمیں پڑھ کے سنائیں گی۔ بالکل بالکل۔ میں ایک اور روایت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو بندہ قرآن مجید کی جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اس کے لیے خداوند متعال نے جو ہے کتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلواتا ہے، یہ اجر جو تھا وہ تو مرنے کے بعد اسے ملے گا بروز حشر، نور کا محل کے جس کا نور 70,000 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا جائے گا، لیکن اگر زندگی میں وہ تعلیم دلواتا ہے تو خدا فرماتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ اس کے والدین نے یعنی ان ماں اور باپ نے جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، گویا اس طرح ہے کہ اس نے 10,000 حج کیے۔ طولانی روایت ہے، 10,000 حج کیے، 10,000 عمرے جو حضرت اسماعیل کے ساتھ کیے۔ صرف جو بندہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 10,000 غلام آزاد کیے، اتنا ثواب ملتا ہے جب بچے کو قرآن کی تعلیم دلوانی ہے۔ اور 10,000 مسلمانوں کو لباس دیا، لباس بھی ان مسلمانوں کو نہیں جن کا لباس پھٹا ہوا تھا یا خستہ حالت میں تھا، ان لوگوں کو دیا جو برہنہ تھے، جن کے پاس لباس تھا ہی نہیں۔ 10,000 ایسے لوگوں کو لباس دیا، پھر فرمایا 10,000 مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جب بچے کو جس نے تعلیم دی اتنا ثواب ملے گا، پھر جب وہ بچہ قرآن سیکھ جائے گا اور قرآن تلاوت کرے گا تو اس کے ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ جو بچے کو تعلیم دلوا رہا ہے، اور پھر اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص خود نہیں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے لیکن اپنی اولاد کو دیں، پھر فرمایا اگر تم اولاد کو تعلیم قرآن کی حاصل کرواؤ گے تو بروز حشر قرآن تمہارے ساتھ تمہارا گواہ بنے گا۔ تمہارا گواہ بننے کے ساتھ پھر فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بروز حشر وہی قرآن تمہیں پل صراط سے گزرنے میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر فرمایا قرآن کی عزت کرو، یعنی بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کی عزت کرو، گویا قرآن کی عزت خود خدا کی عزت ہے۔ قرآن کا احترام بہت ضروری ہے، اور خود قرآن کا جو احترام ہے وہ خدا کا احترام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک مومن کو اس کے علاوہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا سے گزرے یعنی کہ انتقال کرے اس حالت میں ہو یا قرآن پاک سیکھ رہا ہو یا قرآن پاک پڑھ رہا ہو، ان دونوں حالتوں سے اس کی حالت خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں جہاں بہت بڑی برکتیں ہیں، تو آپ اگر دیکھیں روایات میں اور احادیث میں اور قرآنی آیات کی تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں تو ماہ مبارک میں سب سے زیادہ جو ہے فضیلت بیان کی گئی وہ تلاوت قرآن کی ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے اوپر زور دیا گیا کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ میرے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز 50 آیات قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ، بالکل، اسی طرح بہت خوب، بہت جی یہ روایات قرآن مجید کے بارے میں تھی۔ اور خود ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ، اس میں قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ قرآن پاک حفظ کریں۔ ایک روایت بیان کرتا چلوں کہ بروز حشر خداوند متعال حافظان قرآن سے کہے گا جنہوں نے قرآن حفظ کیا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا جا، یعنی طبقات ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ جتنا تمہیں قرآن آتا ہے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے ان طبقات کو جو ہے پار کرتا جا، یعنی بلندی سے بلندی کی طرف بڑھتا جا۔ لہٰذا جب آپ سیکھ چکے، بچے آپ کے سیکھ چکے، تو انہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی طرف ترغیب دیں، کم از کم کچھ نہ کچھ صورتیں تو بچے کو قرآن مجید کی یعنی حفظ ہونی چاہیے، وہ جو ضروری ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔
بالکل، بہت خوب، جزاک اللہ آغا، آپ نے اس قدر خوبصورت ایمان افروز گفتگو کی ہے کہ میں کیا کہوں کہ آپ نے واقعی میں جو ہے وہ حق ادا کیا کہ رمضان میں قرآن کو بزبان امیر المومنین آپ نے جو اس کے فضائل بیان کیے، مجھے یہ یقین ہے کہ لوگوں کو بہت علمی رہنمائی ملے گی اس سے، اور آپ کی یہ باتیں ان کے لیے مشعل راہ ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، سلامت رہیے. بہت شکریہ، سلامت رہیں جی سید، انشاءاللہ آپ بھی ناظرین، سلامت. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہم مزید پروگرام بھی انشاءاللہ آپ آغا کے ساتھ ہمارے پروگرامز دیکھیں گے آگے. اور ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں عالم آن ٹائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان.